سفیر صاحب بیٹی کو دیکھتے بولے تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ عائشہ سفیر ولد محمد سفیر، کیا آپ کو معراج جمشید ولد محمد جمشید کے ساتھ سکہ رائج الوقت 20 لاکھ حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے عائشہ کو دیکھتے جملے مکمل کیے۔ عائشہ کا دل یکدم تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ عائشہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولتی معراج خان کو دنیا جہاں کی دولت تھما گئی۔ مہا اور آرزو ایکسائٹڈ سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے انہیں دیکھ رہی تھیں، اور پھر قاضی صاحب نے معراج سے بھی وہی جملے دہراتے پوچھا تھا، جس پر اس نے بے قراری سے تیزی سے قبول ہے کہا۔ اس کی تیزی دیکھتے وہاں سب مسکرا گئے۔ مبارک ہو، ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ آغا جی نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے آغا جی کو دیکھا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے مل رہا تھا۔ فوٹوگرافر دلہا دلہن کی تصویریں لے رہا تھا، جبکہ آرزو نے چونک کر ایک طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ وہاں کھڑا ایک لڑکا اس کی ہی پکس بنا رہا تھا۔ کم از کم آرزو کو اس کے اینگل سے یہی لگ رہا تھا۔ وہ تن فن کرتی اس کے قریب گئی تھی۔ وہ سفیر خان کے دوستوں میں سے کسی بزنس مین کا ہی بیٹا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے ابھی مسٹر؟ آرزو نے کمر پر ہاتھ ٹکائے پوچھا۔ لڑکے نے موبائل جیب میں رکھا۔ کیا کیا میں نے مس؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ میری پکس کیوں نہیں؟ فوراً ڈیلیٹ کرو۔ آرزو اس مرتبہ ذرا غصے سے بولی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا دانیال بھی مٹھیاں بھیجے سب سن رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا آرزو پر۔ کب لی میں نے مس؟ چلیں اگر میں نے لی بھی ہے تو میرا ذاتی موبائل ہے۔ لڑکا سینے پر بازو فولڈ کیے شوخی سے آرزو کا جائزہ لیتے بولا۔ فون آپ کا ذاتی ہے تو ایک ماڈل رکھ لیں تصویر لینے کے لیے۔ تصویریں تو میری ہی ہیں نا۔ مہمان ہیں، مہمان بن کر رہیں۔ آرزو اس کی ڈٹھائی پر تڑک کر بولی۔ آپ بن جائیں ماڈل، آپ بھی تو خوبصورت ہیں۔ وہ ابرو اچکاتے بولا۔ آرزو نے غصے سے اسے گھورا۔ تصویریں ڈیلیٹ کرو۔ اپنے پیچھے ابھرنے والی بھاری آواز پر آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے لب بھیجے آرزو کو مکمل نظر انداز کیے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ پکس تمہاری تو نہیں لی؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ہو اس کے؟ وہ استزائیہ انداز میں بولا۔ دانیال نے لب بھیجے مزید اس کی جانب قدم بڑھائے اور اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی کے ابھی پکس ڈیلیٹ کرو۔ لغاری انکل کے بیٹے ہو تبھی ابھی تک تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ورنہ میں ابھی انہیں توڑنے میں منٹ نہ لگاتا۔ دانیال اس کا کالر ٹھیک کرتے، کندھوں پر ہاتھ مارتے، نادیدہ گرد جھاڑتے، لفظ چبا چبا کر ادا کرتے بولا۔ لڑکے نے اس کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ اوکے۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ دانیال کے سرد لہجے کو محسوس کرتے اس نے فون جیب سے نکالتے آرزو کی پکس ڈیلیٹ کرنا شروع کی تھیں۔ پکس کئی اینگل سے لی گئی تھیں، جس میں اس کا نازک سراپا واضح تھا۔ آرزو نے شرمندگی سے لب کچلے، جبکہ دانیال نے افسوس سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کر دی ہیں، اب جانے دو۔ لڑکا وہاں سے سرائیت سے نکلا۔ آرزو نے نظریں اٹھا کر اس کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ شکر۔ آرزو کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کی سائڈ سے ہوتا بالکل کسی اجنبی کی طرح گزر گیا۔ آرزو نے لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس کی نظروں میں آرزو کے لیے غصے کے ساتھ افسوس بھی تھا۔ وہ سر جھٹکتی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی، جہاں فیملی فوٹوز کا سین آن تھا۔ فوٹو سیشن کے بعد کھانے کا دور چلا تھا۔ آہستہ آہستہ کرتے سارے مہمان جانے لگے تھے۔ رات کا فنکشن تھا، سو اب رات کے 12 بج رہے تھے جب عائشہ کو کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تھا، اور مہا، آرزو اور لیزے دروازے میں کھڑی معراج کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھیں۔ کھاتے پیتے گھر کی ہو، پھر بھی ہاتھ پھیلا رکھے ہیں؟ معراج نے شرارتی لہجے میں انہیں چھیڑا تو جھٹ سے ان تینوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ معراج کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اندر بیٹھی عائشہ خود میں سمٹی۔ معراج ویر چالاکی نہ کریں، ابھی پیسے دیں ورنہ ادھر ہی کھڑے رہیں۔ مہا چہکتے منہ بنا کر بولی تھی۔ معراج نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور جتنے پیسے نکلے ان میں سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ تینوں برجھنکوں کی طرح معراج کی بتیسی دیکھ رہی تھیں۔ میں کنگال بندہ ہوں یار، معراج معصومیت سے بولا۔ آرزو نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے پیسے کھینچے۔ سارے پیسے آرزو کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اب آپ کی بات سچ ہوئی، اب لگ رہے ہیں کنگال۔ آرزو دونوں بھنویں اچکاتے ہنستے ہوئے بولی تو معراج نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئیں، جبکہ معراج نے اندر داخل ہوتے
پاؤں سے دروازہ بند کیا۔ وہ آہستگی سے بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں اس کی بچپن کی چاہت پورے استحقاق سے بیٹھی تھی۔ معراج بیڈ پر بیٹھتے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ ویلکم ٹو مائی لائف اینڈ مائی روم بیگم صاحبہ۔ وہ جھک کر اس کے نرم و ملائم ہاتھوں پر لب رکھتے بولا۔ عائشہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ کے ساتھ کی خواہش کی، اور اللہ کا شکر آپ آج ایک پاک بندن میں میرے حصار چاہت میں ہیں۔ اس کی ٹھوڑی اپنی انگلی سے اوپر اٹھائے وہ لو دیتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ عائشہ نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جلتے جذبوں کے دیوں کو دیکھتے واپس سے نظریں جھکا لی۔ عائشہ معراج خان، مجھے آج اظہار چاہیے، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، آپ کے ساتھ کا وعدہ چاہیے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے جذباتیت سے تر لہجے میں سرگوشی کرتا۔ عائشہ کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ معراج دہتی سانسیں اپنے کندھے پر محسوس کرتے وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ سن رہا ہوں، وہ ویسے ہی بوجھل آواز میں بولا۔ عائشہ نے حلق تر کیا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ زندگی کے ہر حصے میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ میری چاہت ہمیشہ آپ کو مجھ سے باندھ کے رکھے گی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ معراج خان نے خود میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ عائشہ نے اس کے سلگتے لمس پر آنکھیں بند کی تھیں۔ آئی لو یو ٹو جانا، اسے اپنے حصار میں لیتے وہ گھیرا تنگ کرتے بولا۔ عائشہ نے سکون سے اس کے چوڑے سینے پر سر ٹکا دیا۔ معراج، وہ آرزو چلی جائے گی، عائشہ لب کاٹتے اس کے سینے پر سے سر اٹھائے پریشانی سے بولی۔ معراج نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرا۔ وہ لڑکی معراج خان کے لیے بہت خاص تھی۔ وہ خاص تھی کیونکہ وہ خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتی تھی۔ نہیں پتہ مجھے، میں دانیال کو سمجھاؤں گا، آغا جی سے بات کرے، کچھ نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو، وہ انگوٹھے سے اس کے گال سہلاتے بولا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ آہستگی سے عائشہ کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی۔ عائشہ کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں دھڑکتی سنائی دے رہی تھیں، جبکہ وہ اس کے شولڈر پر لب رکھتے اب مکمل اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ عائشہ نے شرماتے اس کے مضبوط بازوؤں میں پناہ لی تھی۔ معراج خان مسکراتے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ شادی اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ آغا جی نے فیصلہ کیا تھا، ولیمہ ایک ہفتے بعد مہا اور دانیال کے نکاح پر ہوگا۔ دانیال خاموش تھا، جبکہ مہا ماری ماری پھر رہی تھی۔ وہ کیا کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا، اس فوٹیج سے کچھ پتہ چلا؟ مہا انگلیاں چٹخاتے بولی۔ جمشید صاحب نے اسے دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ نہیں، فوٹیج ڈیلیٹ ہے اس رات کی، جمشید صاحب سنجیدگی سے بولے تو مہا کی جان میں جان آئی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ جب کسی کے موبائل پر ہوتی بیل پر سب نے چونک کر آرزو کو دیکھا، کیونکہ اس کا موبائل ہی زوروں شوروں سے بج رہا تھا۔ اس کی رنگ ٹون سنتے ینگ جنریشن کے چہروں پر دبی دبی ہنسی ابھری۔ دفعہ دور ہو، کالا منہ نیلے پیر، آرزو نے خود کی آواز ریکارڈ کرتے رنگ ٹون لگائی تھی۔ اس کی رنگ ٹون سنتے سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ آرزو نے حسرت سے ان کے مسکراتے چہرے دیکھے تھے۔ وہ فون اٹھائے وہاں سے اٹھتے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، کون؟ ان نون نمبر تھا۔ آرزو نے عجلت میں بٹن پریس کرتے موبائل کان کو لگایا۔ وہ باہر لان میں نکل آئی تھی۔ آپ کا چاہنے والا، اسپیکر کی دوسری جانب سے مردانہ آواز گونجی تو آرزو نے چونک کر فون کان سے ہٹایا۔ کون ہو؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ دوسری جانب ہلکی سی ہنسی گونجی۔ چاہتا ہوں آپ کو یاد نہیں کیا میں؟ وہ دانتوں تلے لب دبائے بولا۔ آرزو نے شدید ناگواری سے فون کو گھورا۔ کون ہو یہ بتاؤ، دماغ مت خراب کرو، آرزو ذرا سخت لہجے میں بولی۔ اتنی بے صبری؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ آرزو نے دانت کچکچاتے موبائل کان سے ہٹاتے موبائل کو گھورا۔ تحفہ بھیجا ہے تمہارے لیے، چاہنے لگا ہوں تمہیں، اور چاہتا ہوں تم بھی مجھے چاہو، وہ مدھم مگر مینی خیزی سے بولا۔ آرزو نے گیٹ کی طرف دیکھا، جہاں گارڈ ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیئر پکڑے اندر کی جانب آ رہا تھا۔ آرزو چونکتے بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ مجھے دے دیں کاکا، وہ بامشکل مسکرا کر بولی تھی۔ ایک ہاتھ سے پکڑے موبائل کو کان سے لگایا ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے، اور کون ہو تم؟ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟
میرا کزن تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا، آرزو لب بھیجے بولی۔ آرزو خان دانیال خان کا حوالہ دے رہی تھی، جس کی پابندیاں اسے ہرگز پسند نہیں تھیں۔ مذائقہ خیز پسند نہیں آیا کیا؟ دوسری جانب افسردہ سی آواز ابھری۔ آرزو نے وائٹ ٹیڈی بیئر کو دیکھا، جس کے ہاتھ باہم جوڑ کر اس میں دل تھمایا گیا تھا۔ وہ کافی کیوٹ تھا۔ نہیں چاہیے مجھے، دوبارہ کال مت کرنا، ورنہ پھر دیکھنا تم کیا کرتی ہوں میں، آرزو نے تڑک کر کہتے فون رکھ دیا۔ پھر ٹیڈی بیئر کو دیکھا، اسے پھینکنا چاہا، لیکن پھر مسکراتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن ٹیڈی تو اچھا ہے۔ آرزو نے ہنستے ہوئے ٹیڈی بیئر کمرے میں رکھ دیا تھا۔ ماں چلو، وہ باہر نکلتے بولی۔ اسے کالج جانا تھا، ویسے بھی کچھ ماہ میں اس کے فائنلز تھے، اسے دل لگا کر پڑھنا تھا، لیکن یہاں سے جانے کا خیال آتے ہی آرزو افسردہ ہوئی تھی۔ ہم چلو، ماں اٹھتے بولی تھی۔ دانیال جاؤ چھوڑ کر آؤ ماں کو، آغا جی نے بریک فاسٹ کرتے دانیال کو دیکھتے کہا۔ ماں کا سانس اٹک گیا، جبکہ آرزو خاموشی سے آغا جی کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال سنجیدگی سے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں آئیں گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں۔ دانیال نے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ عائشہ تو شادی کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی یونیورسٹی، اور ماں کو اکیلے جانے میں اب ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے وہ ڈیڈلی گینگسٹر کہاں سے اس کے سامنے رونما ہو جائے۔ ماں نے جھرجھری سی لی اسے سوچتے۔ ماں کی یونیورسٹی آئی تو وہ اتر گئی، کیونکہ 15 منٹ کے فاصلے پر کالج تھا۔ آرزو سر جھکائے بیٹھی تھی کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرے۔ ماں اندر چلی گئی۔ 5 منٹ ہو گئے لیکن دانیال نے گاڑی سٹارٹ ہی نہیں کی۔ اترو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر مرر میں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا؟ آرزو حیرانگی سے بولی۔ اترو گاڑی سے، وہ لفظوں پر دباؤ دیتے بولا۔ آرزو لب بھیجے اتر گئی۔ کیب لو اور کالج جاؤ، اور واپس بھی کیب سے آ جانا، میں اپنے 15 منٹ ضائع نہیں کر سکتا، وہ جبڑے بھیجے بولا۔ آرزو ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ میں کیسے جاؤں کیب سے؟ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آرزو فرنٹ ڈور کے شیشے پر جھکے بولی تو دانیال نے ابرو اچکایا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہارا باپ کہ تمہاری حفاظت کروں، وہ سنجیدگی سے ابرو اٹھائے بولا۔ آرزو ساکھ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہٹو اب، وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آرزو پیچھے کو ہوئی تھی، وہ سختی سے لب بھیج گئی۔ دانیال سفیر خان ہمیشہ اپنی منمانی کرتا تھا، تبھی آرزو خان اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ آرزو نے غصے سے اس کی گاڑی کو گھورا۔ سڑک پر جاتے اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئی۔ غصے سے منہ پھلائے وہ دانت پیس رہی تھی، جیسے ان کے درمیان دانیال سفیر خان موجود ہو۔ 15 منٹ بعد وہ کالج کے گیٹ پر اتری تھی۔ ٹیکسی والے کو پیسے دیے ابھی چند قدم ہی بڑھے تھے جب اسے اس کے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ آرزو! وہ پلٹی، وہاں مروہ تھی۔ آرزو خوش ہوتی اس سے ملی۔ وہ دونوں اندر انٹر کرنے ہی والی تھیں جب ایک بار پھر کسی نے آرزو خان کو پکارا تھا۔ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک ینگ سا لڑکا کھڑا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس دن آرزو کو گرنے سے بچایا تھا۔ مروہ نے آرزو کی طرف چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ جی، آرزو رکتے بولی۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا تھا۔ کچھ فاصلے پر گاڑی میں بیٹھے دانیال سفیر خان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ بے شک آرزو سے نفرت بھی کر لیتا، لیکن وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ وہ خان خاندان کی عزت تھی۔ اس کی ٹیکسی کے نکلنے کے بعد ہی وہ اس کے پیچھے یہاں تک آیا تھا۔ اسے کالج کے اندر جاتے دیکھ وہ جانے لگا تھا، لیکن پھر کسی لڑکے کے آرزو کی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھ وہ رک گیا۔ آپ کو میں یاد ہوں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو نے مروہ کو دیکھا، جو پتیسی نکالے اب ہاتھ لبوں پر رکھ گئی تھی۔ جی یاد ہے، شکریہ اس دن کے لیے، آرزو رسماً مسکرا کر بولی۔ لڑکے نے دل ہاتھ رکھتے سر کو خم دیا تھا۔ وہ لڑکا کالج یونیفارم میں تھا، لیکن اس کی جسامت اسے گڈ لکنگ اور اس کی عمر سے بڑا دکھا رہی تھی۔ میرا نام دوراب ہے، وہ پھر سے گویا ہوا تو آرزو کے ذہن کے پردوں میں بہت کچھ ایک ساتھ لہرا گیا۔ وہ شوقی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے لیٹر لکھنے والا ڈی، اور صبح کال کرنے والا؟ آرزو نے ابرو اچکاتے پوچھا تو وہ لب دبائے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس غلطی کے لیے معذرت خواہ ہوں، مجھے بس آپ سے بات کرنی تھی، پلیز میری کال پک کر لیجئے گا۔ میں نے جو بھی کہا وہ سچ تھا، آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ بول رہا تھا۔ آرزو نے ریسٹ واچ کو دیکھا، ان کا کالج لگنے والا تھا۔ دیکھیے مسٹر، ٹھیک ہے وہ آپ سے رابطہ کر لے گی، ابھی ہمیں جانا ہے، بائے۔
مروہ اس کا بازو کھینچتے اس کی بات کاٹتے اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ آرزو نے کالج میں انٹر کرتے اسے گھورا۔ دراب بھی پلٹ گیا، جبکہ دانیال کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ وہ لب سختی سے بھیج گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ اسے واپس سڑک پر ڈال گیا۔ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے بولنے کیوں نہیں دیا مروہ؟ آرزو اب فری کلاس میں باہر قدرے الگ کونے میں بیٹھی بولی تھی۔ سردی سے ہاتھ مسلتے اس نے شال کندھوں پر درست کی۔ یار تم پتہ نہیں کیا بولنے والی تھی، دیکھو کتنا گڈ لکنگ ہے اور میرے خیال میں تمہیں پسند کرتا ہے، مروہ نے مسکراتے کہا۔ تو آرزو نے منہ بگاڑا تو مروہ نے اسے گھورا۔ تو کا کیا مطلب ہے یار؟ اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے، مروہ نے آسانی سے کہا۔ آرزو نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مروہ کی بچی، گھر کے حالات بتا رہی ہوں میں تمہیں، اور تم لڑکے تلاش کر رہی ہو میرے لیے، ماسی حکیمہ، آرزو نفی میں سر ہلاتے بولی۔ مروہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا، گویا اس کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ یار دانیال ڈیشنگ تھا، ہینڈسم تھا، کیا کمی تھی اس میں؟ بس تمہیں تھوڑی چیزوں سے روکتا ہی تھا، لیکن نہیں، تم نہیں مانی۔ اب دیکھو معاملہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، جب بات تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو تم کہہ دینا میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس طرح دانیال یا گھر والوں کو کوئی امید نہیں رہے گی، اور اگر واقعی ہی دوراب تمہیں پسند کرتا ہے تو پھر تو بات بن جائے گی، مروہ چہکتے بولی۔ آرزو نے منہ بگاڑتے اس کی بات سنی تھی۔ لیکن سب مجھے غلط سمجھیں گے، آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم ایک بار دوراب سے بات کر لو، اگر تمہیں ٹھیک لگے تو ٹھیک، ورنہ مت کرنا، کسی کا دل نہیں توڑتے، مروہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ مروہ میڈم آرزو کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ وہ ان دوستوں میں سے تھی جو دلہے کی سیٹنگ کے لیے اپنی بیسٹ فرینڈ کے راز و نیاز بتا دیتی ہیں اور پھر بعد میں اسی بیسٹ فرینڈ کے دکھڑے بھی سنتی ہیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں امریکہ جا رہی ہوں، آرزو نے افسوس سے کہا تو مروہ نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ مروہ حیرت سے بولی، اور پھر آرزو نے پوری بات شروع سے اینڈ تک مروہ کو بتائی، جو پہلے سرسری سی بتائی تھی۔ او یار مان جاؤ تم، مروہ افسردگی سے بولی تو آرزو نے سر جھٹکتے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے کلاس میں چلی گئی، جبکہ مروہ کی باتیں دراب کے بارے میں اب آرزو کے ذہن میں چل رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ دراب کو رسپانس کرے یا نہ۔ دانیال کے دماغ میں وہ لڑکا گھوم رہا تھا۔ وہ کئی بار اپنا سر جھٹک گیا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کیا تھا وہ آرزو کے معاملات میں شامل نہیں ہوگا، اور اگر وہ آزاد رہ کر زمانے میں جینا چاہتی ہے تو وہ جی سکتی ہے۔ دانیال سفیر خان ایک لفظ بھی نہیں کہے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا، ورنہ تو اس لڑکے کے بڑھتے قدموں پر ہی اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ وہ فائل کھولے، سر اس میں دیے، پورا دھیان فائل پر دے رہا تھا، جب اس نے شدت سے فائل ٹیبل پر پٹک ڈالی۔ آرزو خان، کچھ ایسا مت کرنا کہ ہماری عزت پر حرف آئے۔ وہ جبڑے بھیج گیا، رگیں پٹی کی مانند سلگ رہی تھیں۔ وہ آفس روم سے نکلا اور باہر بنے ایک کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ رفیق صاحب، کرسی گھسیٹ کر وہ اس پر بیٹھتے بولا۔ سامنے رفیق صاحب کام کر رہے تھے۔ وہ اس کی کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار تھے۔ وہ تب سے دانیال کی کمپنی میں کام کر رہے تھے جب دانیال کی عمر 15 سے 16 سال تھی، اور اب تک ایمانداری سے یہاں پر ٹکے ہوئے تھے۔ دانیال ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اکثر جب وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا، سارا سٹاف رفیق صاحب کو مدد کے لیے پکارتا تھا، کیونکہ دانیال ان کی اکثر کئی باتیں مان جایا کرتا تھا۔ سر کیا ہوا؟ وہ چشمہ آنکھوں سے اتارتے پرشفقت مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولے۔ پلیز رفیق انکل، سر مت بولا کریں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولا تو وہ مسکرا دیے۔ کیا ہوا؟ تھکے تھکے لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے؟ آرزو بیٹی نے پھر پریشان کر دیا۔ رفیق صاحب لب دبائے بولے۔ دانیال نے ٹیبل پر سر ٹکا دیا۔ بچپن سے لے کر اب تک آرزو اور دانیال خان کی لڑائی جھگڑوں کی داستان سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ اکثر ان کے شدید غصے میں آنے کی وجہ آرزو خان ہی ہوتی تھی۔ بیٹا مت جھگڑا کیا کرو تم، آغا جی تو تمہاری شادی کرنے والے ہیں نا، رفیق صاحب نے محبت سے اسے سمجھاتے کہا تو دانیال نے سرسیاہ برتے انہیں دیکھا۔ آغا جی اور رفیق صاحب کافی اچھے دوست تھے، وہ اکثر ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ شکر ہے میں بچ گیا، دانیال ہنستے ہوئے بولا تو رفیق صاحب نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ وہ بھنے ہوئے سکیڑے بولے۔ آرزو آپ کی پیاری ننھی منی بیٹی
مجھ سے شادی کرنے پر نہیں مانی۔ پہلی بار اس نے عقل کا کام کیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، لیکن اسے شدید غصہ تھا آرزو پر، اس لڑکے کو لے کر جسے وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ رفیق صاحب ہنس دیے اس کے انداز پر۔ آپ بتائیے رانیہ کیسی ہے؟ اس نے رفیق صاحب کی بیٹی کا ذکر کیا تھا جو یونیورسٹی کے سیکنڈ سیمسٹر میں تھی۔ وہ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وہ مسکرا کر بولے تو وہ اٹھ گیا۔ ایک ہلکی مسکراہٹ ان کی جانب اچھالتا وہ ان کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ رفیق صاحب سے بات کر کے ہمیشہ اسے اچھا لگتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھو کیسے فقیروں کی طرح بیٹھا ہے ڈیڈلی گینگسٹر، خاور ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے سامنے پڑے ٹیبل پر اس نے گن رکھ دی تھی۔ الیگزینڈر بس سرسی مسکراہٹ سے دور کھڑے طارق کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کے ساتھ دغا کیا تھا۔ طارق کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ پیسہ پھینکو تو سب بکتا ہے، تو نے کیا سمجھا؟ ہر چیز پر تیرا راج ہے۔ میرے آرڈر تو ہتھیا لے گا تو میں کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ اس نے استزائیہ نظروں سے الیگزینڈر کو دیکھا جو گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ اوپر کراس کرتے سر سے گزرتے کندھوں کے پیچھے لٹک رہے تھے۔ اس نے مٹھیوں کو باہم جوڑ رکھا تھا۔ خاور چلتا ہوا اس تک آیا اور اس کے سر پر سے ہیٹ اتار دی۔ الیگزینڈر کے چہرے پر خطرناک حد تک سر تاثرات چھائے تھے۔ دھوکہ، گینگسٹر دھوکہ ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز میں تحلیل ہو کر آہستہ آہستہ برباد کرتا ہے۔ خاور اس کی جانب جھکتے مدھم مصنوعی افسوس سے بولا۔ الیگزینڈر نے ہاتھ میں پکڑے پن کو اس کی گردن میں پوست کیا تھا۔ وہ تڑپتے ہوئے زمین پر گرا۔ اس کے آدمی یکدم اس کی جانب بڑھے تھے۔ طارق نے حلق تر کیا۔ اس نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ خاور کے آدمیوں نے افراتفری میں الیگزینڈر پر اپنی گنز تان لی۔ اگر موت نہیں چاہتے تو دفع ہو جاؤ، وہ شفاقیت سے بولا۔ خاور زمین پر لیٹے تڑپ رہا تھا۔ اوئے، تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے باس کو مارنے کی؟ چل ٹھیک کر انہیں۔ ایک آدمی گن کا دباؤ الیگزینڈر کی کن پٹی پر دیتے بولا۔ الیگزینڈر نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اگلے 1 منٹ میں وہ تمام لوگ زمین بوس تھے۔ قاسم اندر آتے اپنے آدمیوں کے ساتھ انہیں اپنی نیند سلا چکا تھا۔ طارق نے بھاگنے کی کوشش کی تو قاسم نے اسے بھی پکڑ لیا تھا۔ آج الیگزینڈر کو وہاں جانا تھا جہاں ڈیلنگ کا سامان پہنچانا تھا۔ طارق اسے وہاں سے لے کر جانے والا تھا، لیکن تب بھی اس نے بڑی ہمت دکھاتے الیگزینڈر کے آگے کچھ سپرے کیا تھا۔ الیگزینڈر نے گھومتے سر سے اسے گاڑی سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کے ساتھ دغا ہوا تھا جس کی صرف ایک ہی سزا تھی، موت۔ الیگزینڈر نے ہیٹ اٹھا کر سر پر رکھی۔ خاور اب بھی زمین پر تڑپ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بے موت مارے گئے ہو، تم بچ سکتے تھے اگر تم نے میری ہیٹ میرے سر سے اتاری نہ ہوتی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مزید 5 منٹ سرکے اور خاور نے دم توڑ دیا۔ الیگزینڈر نے طارق کی طرف دیکھا تھا۔ الیگزینڈر، میں لالچ میں آ گیا تھا، معاف کر دو مجھے، طارق ہاتھ جوڑے بولا۔ الیگزینڈر نے سرد مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور طارق کو احساس ہوا اب اس کی مسکراہٹ کے بعد معافی ملنا ناممکن تھا۔ لالچ؟ مجھ سے مانگ لیتے پیسے، تم ویسے بھی میرے بہت کام آئے تھے، میں تم پر سے وار کر پھینک دیتا، لیکن دھوکہ مجھے پسند نہیں، وہ اس کی جانب جھکتے بولا۔ طارق کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ وفا سے مانگو تو جان حاضر، اور اگر دغا دو تو موت حاضر، وہ سرد وحشی لہجے میں بولتا۔ اپنے لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ جب دروازے سے اس جگہ سے باہر نکلا تو گولی کی آواز سنائی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، ایک خاموش طوفان جو برباد کرنے کے بعد یکدم سے غائب ہو جاتا ہے، بالکل ویسا ہی۔ ماما، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ آرزو ان کے کمرے میں جاتے بولی۔ رخسار بیگم نے اسے دیکھتے رخ پھیر لیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کالج سے لوٹی تھی اور اب ان کے پیچھے گھوم رہی تھی۔ تم نے بات کرنے لائق چھوڑا ہے مجھے آرزو، رخسار بیگم غصے سے بولی تھی۔ آرزو نے ہنگارا بھرا۔ ماما، آپ اس دانیال کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ آرزو منہ پھلائے بولی۔ نہیں آرزو، صرف دانیال کی وجہ سے نہیں، تم نے کتنی بدتمیزی کی آغا جی کے ساتھ، تم نے معافی مانگنا تک گوارا نہیں کیا، تمہاری طرف سے تو سب بھاڑ میں جائیں۔ رخسار بیگم بھڑک اٹھی تھیں۔ آرزو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ شرمندگی بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ماما، میں مانگ لوں گی معافی، آپ تو بات کریں مجھ سے۔
پھر نہ جانے کب آمنے سامنے بات ہو۔ وہ یاسیت سے بولی، مہا اور دانیال کے نکاح کو اب بس کچھ دن ہی تو رہ گئے تھے، پھر اسے بھی یہاں سے چلے جانا تھا۔ میں بھی باقی سب میں ہی شامل ہوں آرزو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے بات کروں تو جاؤ، آغا جی سے معافی مانگو۔ میں مانگ لوں گی، آرزو نے جلدی سے ان کی بات کاٹتے کہا تو رخسار بیگم نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں اور اس کے کندھے پر اچھا خاصا تھپڑ رسید کر دیا۔ پوری بات سن لو پہلے، وہ سخت غصے سے بولیں تو آرزو نے کندھا مسلتے اس بات میں سر ہلایا۔ نہ جانے ماما کے ہاتھوں میں اتنی جان کہاں سے آ گئی، آرزو سوچ کر رہ گئی۔ آغا جی سے اپنی غلطی کی معافی مانگو اور انہیں بولو تم راضی ہو دانیال سے شادی پر۔ رخسار بیگم بولی تو آرزو نے لب بھیج لیے تھے۔ ماما، پاپ، بس آرزو، اگر تم دانیال سے شادی نہیں کر سکتی تو مجھے بھی بھول ہی جاؤ، تمہاری ماں بھی تم سے بات نہیں کرے گی، تم اپنی زندگی جی لو آزادی سے۔ ویسے بھی امریکہ میں تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، سفیان کو بھی ہم لوگ منع کر دیں گے، رخسار بیگم اٹل لہجے میں بولی۔ آرزو نے آنکھوں میں پانی لیے ماں کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے، لیکن رخسار بیگم اپنا دل سخت کر گئی تھیں۔ وہ آرزو کے آنسوؤں سے پگھلنا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے روم سے نکلی تھی اور اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی۔ کالا منہ ہو تمہارا نیلے پیر، پتہ نہیں کب جان چھوڑے گا، وہ دانیال کو یاد کرتے کڑوے منہ بناتی بولی تھی۔ اس کی آنکھیں اور لہجہ نم تھا، اسے شدید رونا آ رہا تھا جسے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ موبائل پر ہوتی بیل نے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کروایا تھا۔ اس نے سوں سوں کرتے موبائل اٹھا کر دیکھا، دل یکدم تیزی سے دھڑکا تھا۔ سامنے صبح والے لڑکے کا نمبر تھا۔ آرزو نے کال کاٹنی چاہی لیکن پھر آنکھیں صاف کرتے کچھ سوچتے اس نے یس پریس کر کے کان کو موبائل لگا لیا۔ کون؟ وہ لب دبا کر بولی۔ ہائے ایسے مت بولو، مجھے لگا آپ نے مجھے یاد رکھا ہوگا، لیکن قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کے حسن کا ہے، حسین لوگ کہاں اتنی نوازش کرتے ہیں، وہ بڑے نرم لہجے میں بولا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آرزو نے دل سے اعتراف کیا تھا۔ آپ فون کیوں کیا ہے؟ وہ ٹھہر کر بولی۔ اس کے گال خود بخود دہکنے لگے۔ اس نے دائیں ہاتھ دائیں گال پر رکھتے اپنی ہنسی دبانے کو دانتوں تلے لب دبا لیے۔ اس کے گال کا گڑا رونما ہوتا اسے حسین تر بنا گیا تھا۔ بتایا تو تھا، کیا بار بار سننا چاہتی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے شوخ آواز ابھری۔ آرزو نے سر جھٹکا، موبائل ہاتھ کی مدد سے دور کرتے لبوں پر ہاتھ جماتے کہہ کر روکا، مجھے بات نہیں کرنی، وہ میری دوست ویسے ہی بول گئی تھی، پلیز مجھے کال مت کرنا۔ اس مرتبہ آرزو ذرا سخت لہجے میں بولی۔ کیوں؟ دوسری جانب سے اداس سی آواز ابھری۔ بس میری مرضی، اب یہاں کال مت کرنا، آرزو نے رسانیت سے کہتے کال کاٹ دی۔ عجیب سا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اپنی طرف اٹھتی کئی مردوں کی نظریں اس نے محسوس کی تھیں، لیکن ضراب کی آواز میں عجیب سا سحر تھا۔ موبائل پر پھر سے کال آنے لگی تھی۔ آرزو نے جھنجھلا کر بغیر دیکھے موبائل کان سے لگایا۔ بولا نا کال مت کرنا، وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا ہوا بیٹا جی، خیریت ہے؟ باپ کو ہی ڈانٹے جا رہی ہو؟ مصنوعی شکوہ موبائل کے اسپیکر سے ابھرا۔ آرزو نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور ماتھے پر ہاتھ مارتے واپس لبوں پر زبان پھیرتے موبائل کان کو لگایا۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ وہ محبت سے بولی تھی۔ چہرے پر مدھم مسکراہٹ چھا گئی۔ ٹھیک ہوں بابا کی جان، آپ کیسی ہیں؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولے۔ آرزو نے ایسے اس بات میں سر ہلایا جیسے وہ سامنے موجود ہو۔ آئی ریئلی مس یو بابا، آپ کو پتہ ہے دانیال نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے نوکرانی بنا دیا، مجھ سے اپنے سارے کپڑے دھلوائے اور تو اور مجھے اسٹور میں بند کر دیا۔ آرزو میری بات سنیں بیٹا، وہ معصومیت سے بولتے ہی جا رہی تھی جب شہیر صاحب نے اسے ٹوکا۔ جی بابا، زمین کو تکتے وہ آہستہ آواز میں بولی، جیسے اسے پتہ چل گیا ہو اس کے بابا کیا کہنے والے تھے۔ آغا جی ناراض ہیں آپ سے، ہے نا؟ آپ نے انکار کیوں کیا؟ تو آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بات دبئی میں بیٹھے شہیر صاحب تک بھی پہنچ گئی۔ بابا میں معافی مانگ لوں گی آغا جی سے، لیکن مجھے دانیال سے شادی نہیں کرنی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ میرے کہنے پر بھی نہیں بیٹا، وہ مان سے بولے۔ آرزو نے ضبط سے لب بھیج لیے تھے۔ ہمیشہ اس کے بابا نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اور اب ایک بات تھی جو وہ بڑے مان سے بول رہے تھے۔ آرزو عجیب کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ بابا آپ سے ناراض ہو جائیں گے اگر میں نہ کہوں گی، وہ زمین کو گھورتے زمین پر پاؤں کے انگوٹھے سے کچھ بناتے بولی۔ ہاں شاید، وہ گہری سانس لے کر بولے۔
آرزو کی آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ اس نے لبوں کو دبا کر سسکی روکی۔ دانیال تمہاری ہمیشہ حفاظت کرے گا آرزو بھی۔ ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب آرزو نے فون رکھ دیا۔ آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھتے وہ رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو پھسلتے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ماں کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ عجیب جان سولی پر لٹکی تھی، نہ کسی کو بتا سکتی تھی نہ نکاح کر سکتی تھی۔ آرزو نے اس دن کے بعد اپنے بابا کا فون پک ہی نہیں کیا۔ ہر کوئی اسے سمجھا کر تھک گیا، لیکن آرزو کی ضد تھی۔ اس نے نہیں ماننا تھا، وہ نہیں مانی۔ کل تمہارے بابا آ رہے ہیں، رخسار بیگم نے سرسری سی نظر اس پر ڈالتے کہا۔ اچھا، وہ تو پرسوں آنے والے تھے۔ وہ ماں کے ناراض چہرے کو دیکھتی بولی۔ وہاں کے نکاح میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ۔ انہوں نے آرزو خان کو کن اکھیوں سے دیکھتے کہا تھا۔ آرزو لب بھیجے اس بات میں سر ہلا گئی۔ سب کی بے رخی آرزو کو اندر ہی اندر مار رہی تھی، لیکن وہ بھی ڈٹی رہی۔ اسے شادی نہیں کرنی تھی، سو وہ کسی صورت ہاں نہیں کرنے والی تھی۔ ماں، پھر تم تو یونیورسٹی نہیں جاؤ گی؟ میں کالج جا رہی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ کندھے اچکاتے باہر نکل گئی۔ خان بابا گاڑی نکالیں، وہ بولی تو خان بابا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب خان بابا گاڑی سے اترے اور فرنٹ سیٹ پر دانیال آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آرزو نے کتاب سے سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ خان بابا، آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں تو جائیں، ورنہ مجھے نہیں جانا۔ وہ گاڑی سے اتر گئی۔ دانیال نے لب بھیج لیے تھے۔ آرزو کو وہ کسی بھی قسم کی حماقت نہیں کرنے دینا چاہتا تھا، تبھی وہ خود اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ لیکن اس دن بیچ سڑک میں اس کا چھوڑ جانا وہ کہاں بھولی تھی۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، وہ گاڑی سے باہر نکلتے فرنٹ ڈور زور سے بند کرتے بولا۔ آرزو نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ آج آپ میرے بھائی بن گئے ہیں، یا باپ، یا پھر نوکر؟ وہ آنکھوں میں غصہ بھرے بولی۔ دانیال سفیر خان نے مٹھیاں بھیج لی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھو خاموشی سے، میں نہیں چاہتا تم ہماری عزت کا تماشا لگاؤ، وہ ڈھکے چھپے انداز میں بولا۔ آرزو نے چونکتے اس کی بات پر اسے دیکھا۔ آخر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ خان بابا چھوڑ کر آئیں گے تو میں چلی جاؤں گی، ورنہ ہرگز نہیں جانا مجھے، وہ تڑک کر بولی تھی۔ پھر وہی روب جماتا لہجہ۔ دانیال کا اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مت جاؤ، اندر جاؤ پھر، وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بولا۔ آرزو کا دل کیا اس کے سکون امیز چہرے کو نوچ ڈالے۔ میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں، ذلیل انسان، وہ غصے سے کہتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دانیال نے پیچھے سے جبڑے بھیجے تھے، وہ غصے میں کچھ بھی بول دیتی تھی۔ وہ تنے چہرے سمیت گاڑی میں بیٹھا اور آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی اور اب آرزو کلس رہی تھی۔ ایک تو دانیال سفیر خان کی وجہ سے اسے بے حد غصہ آ رہا تھا، دوسرا وہ دوراب نام کا عذاب جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بار بار نمبر تبدیل کر کے آرزو کو کال کر دیتا، اور پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں لیٹرز بھی بھیج رہا تھا۔ آرزو اب زچ آ گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ دانیال کا غصہ شاید دوراب پر نکلنے والا تھا۔ وہ غصے سے اکڑے لہجے میں بولی۔ تمیز سے بات کریں محترمہ، بہت ہو گیا ناٹک، اب مدعے پر آتے ہیں۔ خاموشی سے مجھ سے محبت کا اقرار کرو ورنہ۔ دوراب کے لہجے میں اس بار عجیب سی پراسراری تھی۔ آرزو کو اس کی آواز اب زہر لگی تھی۔ ورنہ کیا؟ وہ پھنکاری تھی شدید طیش میں۔ ورنہ تم خود دیکھ لو، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ آرزو نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ واٹس ایپ نوٹیفیکیشن تھا۔ آرزو نے اوپن کیا تو بے ساختہ اس کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بجا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آرزو کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ کیسی ہیں؟ اگر میں انہیں تمہارے گھر والوں کو دکھا دوں تو؟ خباثت سے بھرپور آواز۔ آرزو نے حیرت سے پھر موبائل کو دیکھا۔ یہ اس دن کی پک تھی جب دوراب نے آرزو کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ تصویریں بہت مختلف اینگل سے لی گئی تھیں۔ جہاں ایک پک میں دوراب آرزو کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اور دوسری تصویر میں وہ اس کی جانب اس انداز میں جھکا ہوا تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو غلط ہی سمجھ لیتا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ گھر والوں کو یاد کرتے آرزو کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، سب سے بڑھ کر دانیال کو یاد کرتے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، آرزو سوچ کر رہ گئی۔ وہ لڑکا جس کی آواز پر وہ اسے سرا رہی تھی، وہ ایسا نکلے گا، آرزو نے سوچا بھی نہ تھا۔ ابھی تو محبت کا اظہار،
پھر 2 دن بعد ملاقات۔ وہ شوخی سے بولا۔ آرزو نے بے بسی سے موبائل کو دیکھا اور فون کٹاک سے بند کر دیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی زراب خان اچھا لڑکا ہے، اور مروہ نے بھی تو یہی کہا تھا۔ پھر ایسے کیسے؟ صد شکر تھا کہ اس نے مروہ کی بات نہیں مانی تھی۔ آرزو خان جیسا لوگوں کو سوچتی تھی وہ ویسے نہیں تھے۔ ابھی تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو اس پر آشکار ہونی باقی تھیں۔